الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام مولانا مولا الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسنین نبی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين منتجبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات پڑھے پر محمد اور آل محمد پر عزیزان محترم سامعین گرامی قدر آزاداران مظلوم کربلا ماتم داران سرکار سید الشہداء بظاہر ہے کہ آپ کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے میں اس تقریر کو بہت ہی مختصر سے وقت میں پڑھ کر ختم کر دوں گا اور سب سے پہلے میں ناظم جلوس اور جتنے بھی علماء کرام اور ہماری مہمان انجمنیں اور ہمارے گرام کے پردھان اور پولیس پرشاسن کو ہم اپنی کمیٹی کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس نئی پی آواز پہ لبیک کہا۔ میرے عزیزوں، میں نے جس حدیث شریفہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے بے شک میرا حسین چراغ ہدایت نجات کا سفینہ ہے۔ ایک جملے میں اپنی ساری تقریر کو سمیٹ کر اس کے بعد ربط مسائب یا اللہ کے رسول، اے میرے پیارے نبی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو مثال ہی دینی تھی تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو چراغ سے نسبت دیا تھا، ارے سورج سے بھی نسبت دے سکتے تھے، چاند سے بھی نسبت دے سکتے تھے، ہواؤں سے نسبت دے سکتے تھے، چرند سے نسبت دے سکتے تھے، پرند سے نسبت دے سکتے تھے۔ اللہ کے رسول آپ نے امام حسین کو صرف اور صرف چراغ کا ہی کیوں، چراغ سے ہی نسبت کیوں دیا؟ عجب نہیں، آواز رسول آئے نادان تجھے نہیں پتا ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنایا جا سکتا، ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنایا جا سکتا، ایک دریا سے دوسرا دریا نہیں بنایا جا سکتا، ایک دریا سے دوسرا دریا نہیں بنایا جا سکتا، ایک درخت سے دوسرا درخت نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ساری کائنات میں چراغ ایک ایسا واحد شمع ہے کہ ایک چراغ سے 72 چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزو، جس طریقے کا چراغ امام حسین نے کربلا میں جلایا تھا، چراغ بجھانے کے بعد بھی اصحاب سے کہتے رہے جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا ہو چلا جائے، لیکن میرے عزیزو کربلا میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب زہرا کا لال یکو تنہا رہ گیا، ایک مرتبہ ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو میرے اس مدد کو آئے؟ ارباب عصا، آپ تاریخ میں سنتے رہتے ہیں، آپ تاریخ میں سنتے رہتے ہیں کہ جناب علی اکبر ہے میدان کربلا سے واپس آئے، کیا کہا؟ بابا پیاس لگی ہے۔ ارے جناب علی اصغر نے بھی پیاس کا شکوہ کیا، جناب سکینہ نے بھی پیاس کا شکوہ کیا، لیکن میرے عزیزوں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ زہرا کے لال نے بھی کہیں پیاس کا شکوہ کیا ہو۔
اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہار باب ازا اب امام حسین ہے، در خیمہ پر آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب خدا حافظ، اے بری لاڈلی سکینہ خدا حافظ۔ میرے عزیزوں وہ 4 سال کی بچی ہے۔ ارے جب جناب زینب نے بھیا کو رہوار پر سوار کیا، امام حسین کہتے ہیں رہوار بس میں تیری آخری سواری ہوں، مجھے میرے قتل گاہ تک پہنچا دے۔ ارباب ازا وہ رہوار ہے کہ جو آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہے، وجہ کیا تھی؟ ارے وہ حسین کی 4 سال کی معصوم سکینہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے یہ لپٹی بیان کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کیا وہاں لے جا رہا ہے جہاں سے صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے؟ آر باب ازا اب اتنا کہنا تھا کہ امام حسین رہوار سے اترے ہیں۔ اترنے کے بعد جناب سکینہ کہتی ہے اے بابا، سکینہ یہ نہیں کہے گی کہ مجھے پانی پلا دو، بابا سکینہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے مدینے پہنچا دو، بابا بس اتنا بتا دو کہ جب آج آپ چلے جاؤ گے تو یہ سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بس ارباب ازا 1 سے 2 جملہ اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام۔ تاریخ میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کو بابا کی شہادت کے بعد کبھی سکون نہ ملا۔ سب سے پہلی بیٹی رسول کی ہے، ارے بابا کی شہادت کے بعد لین دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ دوسری بیٹی تاریخ میں جناب زینب ہے، بابا کی شہادت کے بعد کربلا سے شام سے کوفہ در بدر پھرایا گیا۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ تیسری بیٹی وہ حسین کی 4 سال کی مظلوم سکینہ۔ ارباب ازا جب یہ قافلہ پلٹ کر واپس جا رہا تھا، ایک مرتبہ دربار یزید میں قافلے کو روکا گیا۔ ارے یزید کی نظر ایک ایسی بچی پر پڑی ہے کہ جو اپنے پیروں کو کبھی اٹھاتی ہے، کبھی دوسرے پیر کو نیچے کرتی ہے۔ میرے عزیزو آخری جملہ زحمت تمام کیا۔ ایک مرتبہ یزید کی نظر جناب سکینہ کے چہرے پہ پڑی۔ ارے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے سکینہ کو بلایا، کہا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے ہاں میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ارباب ازا آخری جملہ جتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ سکینہ کچھ کھاؤ گی؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بھیا سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا، آقا نے اجازت دیا۔ ارے یزید نے ایک تشت میں کچھ چیزیں ڈھکا کر منگائی۔ ارے سکینہ جو 3 دن کی بھوکی پیاسی بچی سمجھی کہ کچھ آیا ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی یزید نے اس کپڑے کو ہٹایا، ارے باپ کا سر دیکھا، اے میرے بابا!
اجرکم الازارا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. اور باب ادا آخری جملہ مصائب کو تمام کر دیا. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے سکینہ میں اس وقت مانوں گا کہ تمہارا بابا تم سے پیار کرتا ہے جب یہ سر اٹھ اٹھ کر تمہاری آغوش میں آ جائے گا. ارباب ازا، ارے وہ باپ کی چہیتی بیٹی بڑے دربار میں اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا. اے میرے بابا میری آغوش میں آ جا. یزید آج امتحان لیتا ہے. ارباب ازا تاریخ میں ملتا ہے. ارے سر حسین دشت طلا سے اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا. ارے سکینہ نے بابا کے رخسار پہ رخسار رکھ دیا. اے بابا آپ کے بعد بہت مظالم اٹھائے. اے بابا آپ کے بعد سکینہ کو بہت تماچے لگے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلِذَنبِكَ تَسْلِيمًا